مجھے بتائیں کہ نواز شریف جو 4 سال سے بھگوڑا ہے، اس کی بیٹی کہتی ہے یہ چھپ کے بیٹھا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کی بیٹی کو شرم آنی چاہیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ بھگوڑا 4 سال سے اپنے بھائی کی حکومت میں واپس نہیں آ رہا. میں اوورسیز پاکستانی ہوں، امریکن سٹیزن ہوں. میرے سارے ایسٹس یہاں ہیں، ٹھیک ہے. میں ان کی طرح تو نہیں ہے کہ ساری دولت باہر رکھے. بٹ اب ہم سوچتے ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھیں، بیکاز وی جسٹ وانٹ عمران خان ایز آر پرائم منسٹر. تو یہ تو اپنے گھر میں تو بیٹھا ہوا ہے نا، زمان پارک پاکستان کا حصہ ہے، رائٹ؟ کہ یہی ہمارے آخری چانس ہے، یہی خان صاحبہ، یہی عمران خان ہے. اگر آج ہم نے کچھ نہیں کروایا نا تو یہ سمجھو کہ پورا زندگی جو ہے نا پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گی. نواز شریف صاحب کے دل میں اتنا درد ہے کہ یہاں پر 1 روپیہ بھی قیمت کسی چیز پہ بڑھائی جائے تو وہ کبھی میٹنگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ لعنت ہے ایسے دکھ درد پہ وہ جو چیخ کے بول رہی ہوتی ہیں، تقاریر کر رہی ہوتی ہیں، وہ صرف عوام کے ایک درد میں. ماشاء اللہ جی، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے آپ کی اس بات پہ. آپ بے شرم عورت کو اتنا درد ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بزرگ شہری راولپنڈی سے جو خان صاحب کی جیل بھرو تحریک میں حصہ لینے آئے ہیں. محترمہ یہ بتائیے گا، آج خان صاحب کی اس تحریک کا حصہ بننے آئے ہیں، تیار ہیں گرفتاری کے لیے؟ ایکچولی ہم آج سے حصہ نہیں ہیں، جب سے انہوں نے اپنی موومنٹ شروع کی ہم تب سے ان کے ساتھ ہیں، ان کا حصہ ہیں. لیکن کچھ حد تک ہم باہر نہیں نکلے، ہم کبھی بھی باہر نہیں نکلے. بٹ دا تھنگ از ناؤ وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ کہ اگر ابھی بھی ہم گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے تو یہ لوگ اب ہمیں بیچ کے کھا جائیں گے، کیونکہ پاکستان تو بیچ کے کھا چکے ہیں نواز شریف اینڈ فیملی، زرداری اینڈ فیملی. تو اس لیے اگر اب بھی باہر نہیں آنا، ہم کبھی بھی باہر نہیں نکلے نہ سیاست کی. بٹ اب ہم سوچتے ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھیں، بیکاز وی جسٹ وانٹ عمران خان ایز آر پرائم منسٹر. And we have a very strong rationale behind it. He is the one who knows the way forward. He has a clear vision. And when he knows the way forward may not be clear. But with his clear vision, the direction is always known. He is the leader who knows the way, shows the way and goes the way. لہٰذا ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. کسی بھی طرح ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے کہنے پہ باہر آ کے احتجاج تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ ٹائم ہے. وہ شعر آپ نے بہت سنا ہے، پھر اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے، تو وہ پھر وہی بنے گا ہمارا. ایز یو سیڈ عمران خان از آر لیڈر، ٹھیک ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم از سینگ کہ جو ایک ایسا لیڈر ہے جو خود تو ضمانت پارک میں بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور عوام کو اپنی سڑکوں پہ لے کے میں اس کا بڑا اچھا جواب ہے میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ یہ تو اپنے گھر میں تو بیٹھا ہوا ہے نا، زمان پارک پاکستان کا حصہ ہے، رائٹ؟ دوسری بات یہ آپ مجھے بتائیں، جب جنگ ہوتی ہے تو کیا جو جرنیل اور کرنل ہیں وہ آتے ہیں لڑنے، کمانڈر ہوتے ہیں سپہ سالار، وہ لڑاتے ہیں. تو لیڈر جو ہے وہ ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے اینڈ وی آر فالوئنگ ہز ڈائریکشن. تو میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں نا. تو بس تو آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف جو 4 سال سے بھگوڑا ہے، اس کی بیٹی کہتی ہے یہ چھپ کے بیٹھا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کی بیٹی کو شرم آنی چاہیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ بھگوڑا 4 سال سے اپنے بھائی کی حکومت میں واپس نہیں آ رہا. وہ کہتی ہے میں حصہ نہیں ہوں گورنمنٹ کا، لیکن ساری عیاشیاں، 2.5 لاکھ روپے کی جوتی، پورا پروٹوکول وہ کس خوشی میں لے رہی ہے؟ if she is not a part of the government, why is she enjoying all the benefit؟ اس بات کا جواب دے. محترمہ مریم صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ وہ پھر بھی ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں اس عوام کا اتنا درد، دکھ ہے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے دل میں اتنا درد ہے کہ یہاں پر 1 روپیہ بھی قیمت کسی چیز پہ بڑھائی جائے تو وہ کبھی میٹنگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ لعنت ہے ایسے دکھ درد پہ جو دور بیٹھ کے محسوس ہو رہا ہے، جو خود عیاشی کر رہے ہیں. آپ کو اتنا ہی دکھ درد ہے تو اپنی ایک سینڈل بیچ کے 500-800 گھروں میں آٹا تو دے دیں. آپ میں اتنا دکھ ہے تو آپ 12 لاکھ کا کوٹ پہن کے جو لندن سے تصویریں بھیج رہی تھی، جو آپ سیریں کر رہی تھی، جو آپ وہاں مہنگے ترین ہوٹلز میں کھانا کھا رہی تھی، آپ بے شرم عورت کو اتنا درد ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ آپ وہ سارا پیسہ اکٹھا کرتی جو آپ سرجری کرا کے آئی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ 3 گھنٹے کی سرجری میں کرا کے آئی ہوں.
जस्ट टेल मी, जो 3 घंटे की सर्जरी करा के आएगी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह चीख सकती है? तो इसका इतना दर्द है ना, तो अपनी सिर्फ जूतियाँ बेच दे, कौम का भला हो जाए। वो जो चीख चीख के बोल रही होती हैं, तकारीर कर रही होती हैं, वो सिर्फ आवाम के एक दर्द में। माशाल्लाह जी, मुझे तो हंसी आ रही है आपकी इस बात पे। उनकी किसी भी गेटअप से आपको लगता है कि उनमें अवाम का दर्द है? किसी भी तरह से मरियम मेकअप देख लें, कपड़े देख लें, जूते देख लें, स्कार्फ देख लें, सर्जरियां हमारे पैसों की करा के देख लें, कौन सा दर्द? मरियम साहिबा का कहना है कि उनका जो बेटा है जुनैद सफदर बहुत ही होनहार और फरमाबरदार है, बिल्कुल होगा। और अगला इस मुल्क की जो बागडोर है। एक्सक्यूज मी, ये उनसे सवाल पूछा गया था कि आप मौरूसियत में अब उसको आगे लाएंगी, इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि वो बड़ा होनहार है। मारूसियत से भी उनका ये कहना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो कहती है कि मारूसियत अवाम हमें लेके आई है। होए होए होए, बस यही तो खुशफहमी है उस औरत की। उसको देखने ज़रूर आ जाते हैं, उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसको देखने आदमी ज़रूर आ जाते होंगे, लोग ज़रूर आ जाते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई भी ज़ी शऊर उसको वोट देगा। आई डोंट थिंक सो। अभी मरियम साहिबा लंदन से पाकिस्तान तशरीफ लाई तो 35 करोड़ आवाम ने उनका इस्तकबाल किया। अल्लाह माफ़ी दे, हम खुद भी गए थे, हमने कहा देखें ज़रा, यकीन करें कि लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ला रहे थे। अगर वो 35 करोड़ अवाम है तो फिर यहाँ तो 50 करोड़ अवाम तो है ही। इस्लाम की अरवाह आई होंगी साथ, आलम अरबा। हाँ जी, वहाँ से रूहें आई होंगी, उसके इस्तकबाल, वो भी प्लीज रूहें पाक मुसलमान रूहें नहीं आई होंगी, क्योंकि इनका बाप जाती उमरा के नाम पे वहाँ पे घर बना के बैठा हुआ है ना। आप ये सोचें, जाती उमरा कहाँ है? हिंदुस्तान में। किसका है? हिंदुओं के एक उसका नाम है जाती उमरा। अगर ये उसको जाती उमरा बना सकते हैं तो उसके इस्तकबाल के लिए नापाक रूहें ही आई होंगी ज़मीन पे, जो 35 करोड़ है। उसके बाद एक शेर है, पढ़ो। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त शेर है और ये इमरान खान पे फिट बैठता है। और परवाज़ है दोनों की सी एक जहां में, सुनने की बात है, परवाज़ है दोनों की सी एक जहां में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और। करगिस कौन है और शाहीन कौन है? अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक और इनके साथ ही खातून आई हुई हैं, काफ़ी मुअम्मर खातून है, जो इस वक्त व्हील चेयर में है, और नहीं, ये व्हील चेयर पे यहाँ पर मौजूद है। इनके जज्बे बुलंद है। एक साथ छोटा सा मासूम सा बच्चा भी, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, एक मासूम सा बच्चा भी इनके साथ है, इनसे बात करेंगे। अम्मा जी ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताइए, आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग हमारी हैं, व्हील चेयर पे यहाँ पर आ गई इतनी मुसीबत से, इतनी मुश्किल से, क्या जज्बा है जो आपको यहाँ तक खींच रहा है? बेटा जज्बा है कि जो अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है हमने, उन चंद हज़ार लोगों से जिन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया हुआ, जिन्होंने हमें IMF का ग़ुलाम बनाया हुआ है, और अब वो हमारा मुल्क ही उनको बेचने के दर पे आ गए हैं। तो ये अब नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। और मेरे पास अपनी जान थी, उसके बाद उससे प्यारा होता है अपने बेटे की जान, उससे प्यारी होती है पोते की जान। वो सारा कुछ मैं लेके आ गई हूँ यहाँ। तो इसलिए कि इस वक्त इस जुल्म पे खामोश रहना जो है वो भी ऐसे ही है जैसे जुल्म में शरीक है। तो आप बेटा बस यही है कि हमें हर सूरत अब मरो और मारो वाली सिचुएशन आ गई है। अब हम इस निज़ाम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम हर कुर्बानी देंगे। मुझे ये बताइएगा, आप ख़वातीन का जज्बा इतना हाई है, बच्चों को आप साथ लेकर आई हैं, आपकी माशाल्लाह पोता आपके साथ मौजूद है, अगर आप लोग सब ऐसे ही गिरफ्तारियां देते रहे तो खान साहब को ये पहले ही गिरफ्तार करना चाहते हैं। ज़ाहिर खान साहब भी गिरफ्तारी देने के तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या नहीं समझते खान साहब की जान को ख़तरा भी है? जी बिल्कुल, हम इसीलिए कहते हैं कि उनको बिल्कुल किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जालिम है। उन्होंने साफ कह दिया जो मुहाफिज हैं, मुझे उन मुहाफिजों से ही ख़तरा है, तो उनको बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। उनको उसी तरह बैठना चाहिए, और अपनी आवाम उनकी ऐसे हिफाजत कर रही है कि कोई अपनी औलाद की भी नहीं करेगा। और हम हैं पहले, वो उनको अल्लाह ताला सलामत रखे। उन्होंने इस हजूम को कौम बनाया है, और ये कौम जो है उनको बड़ी सख्त ज़रूरत है अभी इमरान खान की। ठीक है बेटा, और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, अमेरिकन सिटीज़न हूँ।
میرے سارے ایسٹس یہاں ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی طرح تو نہیں ہے کہ ساری دولت باہر رکھے۔ عمران خان جو ہے اس نے ہمارے ملک کے لیے ایک ایسی سچی قیادت پہلی دفعہ دی ہے۔ آپ دیکھیں جو سب سے نچلا طبقہ تھا، جو روڈوں پہ سوتے تھے مزدور، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی انہوں نے لنگر خانے بنائے۔ آپ دیکھیں کہ جو میرا پوتا وہ بیکن ہاؤس اسکول میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتابوں کا کورس، اور جو میرے ملازم ہیں ان کے بچوں کا ایک کورس ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میرے لیڈر کو سلام نہیں ہے؟ جو گھر میں بیٹھی عوام ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، ان کے لیے کوئی پیغام؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ اس ظلم میں پورے شامل ہو، اگر نہیں اس وقت اٹھتے۔ اپنے ان لوگوں کو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں نا ہمارے سیلاب زدگان کی کیا حالت ہے، کتنی اچھی فیملیز ابھی تک کیسے تڑپ رہی ہیں، اور ہمارا جو ایڈ آئی ہے وہ بک رہی ہے بازاروں میں، اور وہ جا رہی ہے افغانستان۔ تو کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا، جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے بعد تو بیٹا یہ بالکل قابل قبول نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ جی تو ناظرین یہ ہماری قوم کی مائیں ہیں۔ جب ماؤں کا ایسا جذبہ ہوگا اور وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنی آگے نسلوں کو بھی ساتھ لے کر آ کے یہاں پر موجود ہیں صرف پاکستان کے لیے، تو مجھے یقین ہے اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا، اور کوئی بھی بیرونی یا اندرونی طاقت پاکستان کو تباہ یا پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگے چلتے ہیں۔ بابا جی یہ بتائیں، پیچھے ہمارے پرزنر وین اس وقت آ رہی ہے، جیل بھروتری کا حصہ بنیں گے؟ بھائی صاحب بات اس طرح ہے نا کہ یہی ہمارے آخری چانس ہے، یہی خان صاحبہ، یہی عمران خان ہے۔ اگر آج ہم نے کچھ نہیں کروایا نا تو یہ سمجھو کہ پورا زندگی جو ہے نا پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گی۔ یہی آخری چانس ہے۔ ہم آج جو نکلے اور بچوں سمیت نکلا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی آ جائے، جو ہماری قبول ہے، ہم نے اس کی جو ہے نا کامیاب بنانا ہے، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوا نا تو پورا پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بس جیل جانا خان صاحب کے لیے؟ وہ جیل جتنے بھی بھیجے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، 10 سال بھیج رہے، 15 سال بھیجے، یہی چانس ہے۔ اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر پاکستان تباہ و برباد ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آج کل دہشت گردی بھی دوبارہ سے ایک بار سر اٹھا رہی ہے، ڈر نہیں لگ رہا اتنے لوگوں میں آپ موجود ہیں؟ دہشت گردی ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے، ڈر نہیں لگ رہا اتنے لوگوں میں موجود ہیں جبکہ دہشت گردی کا یہ خطرہ بھی کون ہے؟ کر رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں نا، یہی ساری چیزیں اس میں ہیں۔ کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کدھر بیٹھا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ پاکستان پشاور پولیس والوں نے نہیں بتایا تھا؟ جب ہم کو پتہ ہے وہ کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ادھر ہی ہو رہا ہے، یہ سارے کچھ ادھر ہی اپنے ہیں۔ ناظرین اس وقت بتا دوں کہ کارکنان پریزنر وین کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس راولپنڈی پنجاب پولیس کی جانب سے ان کو گرفتاری نہیں کی جا رہی، بلکہ خالی وینوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں سے۔ لیکن کارکنان بضد ہیں کہ ہمیں جیل بھرو تحریک کا حصہ بننا ہے، ہمیں وین میں بٹھایا جائے، لیکن پنجاب پولیس کی طرف سے وین کا، پریزنر وین کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا۔